الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباد الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے وہ تو تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 26واں سورت محمد کی آیات مبارکہ 7 کی تلاوت کی گئی ہے اور 7 ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ گزشتہ دروس میں ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرتے، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط ایمان کی ہے۔ اگر اس کا خالص اللہ پر ایمان ہے، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور قیامت کے دن پر، آخرت پر، یعنی اگر وہ اللہ کی توحید پر، قرآن مجید کی حقانیت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اعمال ضائع نہیں کرتے، بلکہ ان کا اجر ان کو آخرت میں تو ضرور ملے گا۔ اور وہ اجر کیا ہوگا؟ اللہ کی اس کو نعمتیں ملیں گی، جنت ملے گی، وہ مطمئن ہوگا، خوش و خرم رہے گا۔ اور اس کے برعکس جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، قرآن مجید کی حقانیت پر ایمان نہیں لاتا اور آخرت کا انکاری ہے، یا آخرت کا بھی اقرار کرتا ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، یا قرآن مجید کی حقانیت پر کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اس میں تعریف ہوئی ہے، یہ اصلی حالت میں نہیں ہے، تو وہ بھی ناکام۔ اور جس نے کفر کیا، شرک کیا، وہ بھی ناکام۔ اگر وہ اس دنیا میں نیک اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بدلے اس دنیا میں دے گا، ان کا آخرت میں حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا ایمان ناقص ہے، ایمان نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کے دین کی خاطر، دین اسلام کو پہنچانے کی خاطر، اسلام کا علم بلند کرنے کی خاطر اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال بھی ضائع نہیں کرتے، اور ان کے ان نیک اعمالوں کی وجہ سے اہل ایمان کو، چاہے وہ شہداء ہوں، چاہے وہ صالحین ہوں، چاہے وہ صدیقین ہو، انبیاء تو انبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی نماز سے نوازیں گے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے صالحین لوگوں میں سے اٹھائے کہ جن سے اللہ راضی ہو۔ اب آج جو آیات مبارکہ پڑھی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کا دین کیا ہے؟ یہی ہے نا، توحید کا درس دینا، لوگوں کو شرک سے روکنا، کفر سے روکنا،
اور اللہ کی مدد کرنے سے مطلب اللہ کے دین کی مدد ہے، کیونکہ وہ اسباب کے مطابق اپنے دین کی مدد اپنے مومن بندوں کے ذریعے سے کرتا ہے۔ یہ مومن بندے اللہ کے دین کی حفاظت اور اس کی تبلیغ اور دعوت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ یعنی جو کوئی اللہ کے دین کو پھیلانا چاہتا ہے، اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہے، اگر ساری دنیا میں اس کی مخالف ہو جائے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی انہیں کافروں پر فتح و غلبہ عطا کرتا ہے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی روشن تاریخ ہے کہ انہوں نے تھوڑے عرصے میں اسلام بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ، بر اعظم یورپ تک پھیلا دیا، تھوڑے عرصے میں۔ اور اس وقت جو بڑی زوراور طاقتیں تھیں، اس وقت کی زوراور طاقتیں دو تھیں، ایک سلطنت روما، ایک سلطنت کسرا، یعنی ایک ایران کی طاقت، دوسری روم کی طاقت۔ تو ان مسلمانوں نے، ان اہل ایمان نے اپنے ایمان کی مدد سے، اپنے ایمان کی طاقت سے، اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے ان سب حکومتوں کو شکست دی اور پورے دنیا میں اسلام پھیلا دیا۔ آج اس کے برعکس مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں، لیکن ان میں وہ جذبہ نہیں، وہ قوت نہیں، وہ اخلاص نہیں رہا، جس کی وجہ سے آج کفر جو ہے وہ مسلمانوں پر غالب ہے۔ غالب ہی نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو آپس میں فرقہ بندیوں میں تقسیم کر کے آپس میں لڑا رہا ہے اور مسلمانوں کا تماشا دیکھ رہا ہے۔ جہاں کہیں بھی دیکھیں مسلمان سے لڑ رہا ہے، مرنے والا اور مارنے والا دونوں کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، اور اس کا فائدہ عالم کفر کو ہو رہا ہے۔ ایک دوسرے کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے، علمی اختلافات کی وجہ سے، فرقہ واریت کی وجہ سے، تو اس لیے آج اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ آج دیکھ لو فلسطین میں مظلوم مسلمان پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، لیکن 58 اسلامی ممالک ہیں، فوج بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، ایٹمی طاقت بھی ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے، اتنے بے بس ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ آج کفر نے ہم پر اتنا غالب کفر ہم پر آ چکا ہے کہ اس نے ہماری سوچ بھی چھین لی ہے۔ آج ہماری سوچ ان کی سوچ بن چکی ہے کہ جو کبھی ہماری سوچ کو اغیار فالو کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ نے یہی کہا کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد تب آئے گی، کیوں؟ اللہ نے اپنی مدد دکھائی۔ صحابہ کرام کو دیکھ لو، 3000 صحابہ کرام ہیں، آگے 3 لاکھ 1 لاکھ کا لشکر ہے، ان کو تکا بوٹیوں کی طرح کاٹ دیتے ہیں۔ وہ ایمان کی طاقت تھی نا۔ اور آج مسلمان کہتے ہیں اپنی خیر مناؤ، کوئی کہتے ہیں ہم نے دوسروں کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، یہ تو مریں گے تو پتہ چلے گا نا۔ اور وہ جو دین کا ہو جاتا ہے، جو دین کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر اس کے ذریعے جب دین غالب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان مسلمانوں کو، اہل ایمان کو پوری دنیا پر غلبہ عطا کرتے ہیں۔ اور اس کی مثالیں قرون وسطیٰ میں ہمارے سامنے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ حج میں فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، کہ اللہ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو شخص اللہ کے دین کو پھیلاتا ہے، جس کا مشن ہوتا ہے کہ اللہ کا دین پھیلے، لوگ اس کو قبول کریں تاکہ کل قیامت کو جہنم کی آگ سے بچ جائیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اور یہاں یہی ہے
اور ایسے لوگوں کو جو اخلاص والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں، ان کو ڈگمگانے نہیں دیتے، ان کو ڈسکریج نہیں ہونے دیتے، ان کو شکست دل نہیں ہونے دیتے. یعنی وہ ثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا. یعنی تم ڈٹ جاؤ گے، تمہاری قوت ارادی مضبوط ہوگی. اور یہ لڑائی کے وقت یعنی وہ ڈٹ جاتے ہیں، سینہ صبر ہو جاتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے. اور اس طرح ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پھر کل قیامت کے دن پل صراط پر بھی ثابت قدم رکھیں گے، جہاں پر قدم ڈگمگائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری آخرت بن جائے، ہماری بگڑی سنور جائے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، ہم اس قابل بن جائیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں شرمندگی نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کمزوری کو معاف فرمائے. اور انشاءاللہ آج جیسا کہ ماہ رمضان شریف کی آمد ہے، تو اس سلسلے میں آج جو ہے ہم درس کو روک رہے ہیں. انشاءاللہ عید الفطر کے بعد دوبارہ اللہ کی مدد سے، اللہ کے فضل سے زندگی نے ساتھ دے تو یہ درس پھر شروع کریں گے. آپ بھی ہمارے لیے ثابت قدمی کی دعا کریں کہ یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو بقیہ زندگی قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بقیہ زندگی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. جو مسلمان اس دنیا سے، اہل ایمان مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، چاہے وہ جنات میں سے ہیں، انسانوں میں سے، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں، جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے. اور دنیا میں جہاں کہیں مظلوم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے اور ان کو کامیابی نصیب فرمائے. مسلمان حکمرانوں کو غیرت اور جرات عطا فرمائے کہ وہ اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کی مالی اور جانی طور پر امداد کریں. جیسا کہ اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ جذبہ عطا فرمائے کہ وہ اللہ کے دین کی مدد کریں، ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں جن کو آج اسرائیل نے یا دوسری قوموں نے، ظالم قوموں نے اپنا نشانہ بنایا ہوا ہے. اور ہم سب کا خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.